رسوله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربكم اعلم بكم، تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے. ہر ایک کی حیثیت اس کو پتا ہے، سیکھنے والوں کی بھی اور سکھانے والوں کی بھی، کون کیسا ہے. اس لیے جھگڑا کس بات کا؟ یعنی تمہارے رب کو زیادہ پتا ہے کہ کون کیسا ہے. یہ دراصل کس بات کا جواب ہے؟ ان مقابلوں کا جو بتانے والوں کے درمیان کیے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں اکثر فسادات بھی یہاں سے جنم لیتے ہیں. اس ایریے میں فلاں کا درس ہوا، اب فلاں کا رکھوانا ہی رکھوانا ہے، اس کا تو توڑ کرنا ہی کرنا ہے. جو کام ایسے مقابلوں پر ہوں ان میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، کیونکہ نیت ہی خراب ہے. نیت کی خرابی کے ساتھ بڑے سے بڑا کام بیکار ہے اور اس کام کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہوگا. ہاں، یہ اگر نیت ہو کہ لوگوں کو ایک اچھی بات ملے تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کے مقابلے میں نہیں. فرمایا تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے. اس نے تم سے تھوڑی پوچھا ہے کہ کون کیسا ہے. تم کسی کے بارے میں کیا جانتے ہو جو اپنے لیڈروں کی صفائیاں دیتے رہتے ہو یا ان کی تعریف میں مدح سرا رہتے ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بالکل ایک ناروا بات کسی کے حق میں کہہ رہے ہوتے ہیں یا کسی کے خلاف کہہ رہے ہوتے ہیں، تو کسی کی ذات پہ تبصرے اور کسی کی ذات پر تنقید یا تائید، دین اس چیز کے مشغلے کا نام تھوڑی ہے. دین کے نام پر کوئی بھی ایکٹیویٹی جب ہو تو یہ دیکھو کہ سبجیکٹ کیا ہے، بات کیا ہے. ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پہ رحم کرے، لہذا کسی پہ تم جہنمی کا فتویٰ نہ لگاؤ. وَإِن یشاء یعذبکم، اور وہ چاہے تو تم کو عذاب دے دے، فتوے لگانے والے کو پکڑ لے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی وکیل بنا کے نہیں بھیجا. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ آپ کا کام بات پہنچانا ہے، آپ وکیل نہیں ہیں. تو خلاصہ کیا ہے گفتگو کا؟ کہ دین کا پیغام پہنچانے والے کے اندر اگر یہ اخلاق آ جائے کہ بات بے بات پہ وہ بھڑک اٹھے، فلیئر اپ ہو جائے، اشتعال میں آ جائے، تو اس کا یہ رویہ اسے لوگوں میں غیر مقبول کر دیتا ہے، اس کے حق کے پیغام کو ناقابل قبول بنا دیتا ہے. ایسا شخص سونے جیسی باتیں بھی کرے تو قبول نہیں ہے. بڑے سے بڑا حق پہنچائیں لیکن کوشش کریں کہ جس کو پہنچا رہے ہیں اس کے اندر ضد نہ آئے. ایسی بحث نہ کریں کہ دوسرا ضد کا شکار ہو جائے، کیونکہ اگر وہ ضد کا شکار ہو گیا نا تو کبھی بھی حق کی طرف نہیں آئے گا. لوگوں کو ضد میں نہ پڑنے دیں، یہ حکمت ہے تبلیغ کی. حق پہنچائیں، دلیل دیں، جادلہم باللتی ہی احسن، لیکن ضد میں نہ آنے دیں کسی کو. جو ضد میں آ گیا وہ آپ کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے گیا. ہاں، آپ کے بنے بچے ہی کیوں نہ ہو، جب بچوں کو بھی ایک اچھی بات بتا رہے ہوں تو ان کو ضد میں نہ آنے دیں. ایک دفعہ بتائی نہیں مان رہے، اگنور کریں. اب یہ نہیں کہ سر پہ سوار ہو جائیں کھڑے ہو، نہیں، اب جب تک تم کرو گے میں یہاں سے ہلوں گا نہیں. آپ نے کیا کیا؟ ان کو ضد میں مبتلا کر دیا. اور کہیں گے آپ کھڑے ہیں تو ہم بھی نہیں ہل رہے. کیا حاصل کوئی نتیجہ نکلا اس بحث کا، اس ضد کا؟ لیکن ہم اپنی عموماً جلد بازی میں دوسرے کو ضد میں مبتلا کر دیتے ہیں، کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں، پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ہم سے پلہ چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. ٹگ آف وار شروع ہو جاتی ہے، وہ ادھر سے کھینچ رہا، ہم ادھر سے کھینچ، اور پھر ہم ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رونا دھونا شروع کرتے ہیں، ہماری تو کوئی بات ہی نہیں مانتا. ان کو زبان سے نہ کہیں کہ نماز پڑھیں، کچھ اور چیزیں سنانی شروع کر دیں، محاذرائی سے ہٹ جائیں. ہم محاذرائی بچوں سے اس لیے بعض اوقات کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں نا، ہمارا حق بنتا ہے ہم جو چاہیں کریں ان کے ساتھ. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ بھی انسان ہے، ان کو بھی اللہ نے انڈیپینڈنٹ پیدا کیا ہے، ان کی اپنی ایک تھنکنگ، ایک سوچ ہے. ان یشاء یرحمکم وان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا.
وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، یعنی تیرا رب آسمانوں اور زمین کی مخلوقات کو خوب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، کیا خوبصورت بات. ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی. بہت خوبصورت کلام تھا، ہمز تھیں، 114 نظمیں تھیں. تو جیسے پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ بسا اوقات دین کی بات ہوتے ہوتے کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے کس میں؟ دین بتانے والوں میں. ہمارا لیڈر ایسا اور وہ کہتے ہیں ہمارا ایسا، اور ہر ایک اپنے لیڈر کو بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے، اور بسا اوقات اس کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں ساتھ لگا لیتا ہے جو دراصل اس کے اندر ہوتی بھی نہیں ہے. ہیرو ورشپ شروع ہو جاتی پھر. اور اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ بات اصول کے دائرے سے شخصیت کے دائرے میں چلی جاتی اور تعصب جاگ اٹھتا ہے، اور دین کا کام تو دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور آپس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی. فرمایا اللہ کو سب پتا ہے کون کہاں ہے کیسا ہے، اور یہ تو فرق ہم نے خود ہی رکھا ہے، نبیوں میں فرق رکھا ہے، تو عام لوگوں میں کیسے نہیں ہوگا. داؤد علیہ السلام کو زبور بھی ہم نے خود دی تھی. سب نبیوں کو تو زبور نہیں ملی، سب کو تو تورات نہیں ملی، سب کو انجیل نہیں ملی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. لہذا یہ بات ہے کوئی کرنے کی کہ کس کے پاس ڈگری بڑی ہے، کون زیادہ خوبصورت بولتا ہے، کس کی آواز اچھی ہے، کسی کا کیا اچھا. آپ یہ دیکھو کہ آپ کو کیا چاہیے، وہ کہیں سے ملتا ہے کہ نہیں. اگر وہ ملتا ہے تو سب ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں ملتا تو لہک لہک کے پڑھنے اور گا گا کے پڑھنے میں بھی پھر کوئی بھلائی نہیں، کیونکہ اس میں بات تو کوئی نہیں پلے پڑی نا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ہاں دین کے نام پہ مجلسیں قائم کی جاتی ہیں اور اول سے آخر تک آوازوں کا مقابلہ ہوتا ہے، ایک سے ایک بڑھ کے سریلی آواز میں پڑھتا ہے، اور اگر اینڈ آف دا ڈے آپ سوچیں کہ میں نے سیکھا کیا، تو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا سیکھ کر آئیں، یاد ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر تو فوکس ہی نہیں. فوکس کس پہ ہے؟ آوازوں پر. اور وہ کیوں؟ کیونکہ اسی سے تو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ کون تھا اور سب سے زیادہ خوبصورت کس کی آواز ہے. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب سیلف پروجیکشن شروع ہو جاتی، اپنی ذات کی نمائش شروع ہو جائے، اپنی بڑائی شروع ہو جائے، یا اپنے بڑوں پہ لڑائی شروع ہو جائے، تو دین تو پیچھے چلا جاتا ہے. آج کے دور میں امت مسلمہ کا یہی المیہ ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے بڑے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ آنکھیں بند کر کے بڑوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جو دین کی اصل روح ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی. اخلاق ختم ہو کے رہ گیا، بد اخلاقی کا پھریرا ہے ہر طرف. نہ بڑے کی عزت نہ چھوٹے کی عزت، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور بڑوں کی بڑائی ثابت کر رہے ہیں. کیا یہ بڑے ہم کو قیامت کے دن بچائیں گے، جن کی وجہ سے ہم اپنا دین ایمان داؤ پہ لگائے ہوئے؟ ہر چیز اپنے اعتدال میں اچھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑوں کی عزت نہیں کرنی چاہیے یا کسی کا احترام نہیں ہونا چاہیے، سب ٹھیک ہے، لیکن ان کی وجہ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کسی سے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہہ دیجئے پکارو ان لوگوں کو جنہیں تم سمجھتے ہو اس کے سوا، جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو اس کے سوا کہ وہ کارساز ہیں. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، تو نہیں وہ مالک ہو سکتے کسی تکلیف کو ہٹانے کے تم سے اور نہ بدلنے کے. ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ تو تم سے کوئی تکلیف ہٹا نہیں سکتے اور نہ بدل سکتے ہیں، نہ ٹال سکتے ہیں. کس کس کو پکارتے تھے اللہ کے سوا؟ فرشتوں کو، نیک لوگوں کو، انبیاء کو، جنات کو. یہ صفت جمادات میں تو ہو نہیں سکتی. فرمایا جن کو بھی تم اللہ کے سوا کوئی چیز سمجھتے ہو نا، تو کیا کرو؟ ان کو پکار دیکھو، ان سے مانگو کچھ، پھر دیکھو وہ تمہاری مشکل آسان کر سکتے ہیں؟ نہیں.
اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یہ لوگ جن کو وہ پکار رہے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. جن کو یہ وسیلہ بناتے ہیں وہ تو خود وسیلے کی تلاش میں. ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہو جائے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ خود اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک تیرے رب کا عذاب تو ڈرنے کے لائق ہی چیز ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جن ہستیوں کو، کون کون ہے ان میں؟ انبیاء، صالحین، فرشتے، جنات، ان کو جو بھی لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں مدد کے لیے، فرمایا انہوں نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. یہ دوسرے لوگ ہیں جو ان کو معبود سمجھ کر ان کے تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ خود اللہ کی عظمت کے احساس سے سہمے ہوئے ہیں. سمپل سی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کے در پہ جاتے ہیں کہ یہ ہماری مشکلیں آسان کریں. اب آپ دیکھیے کہ جن کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے وہ تو خود ساری زندگی عبادت میں لگے رہے. کیوں کرتے تھے وہ عبادت؟ کہ وہ بڑے انسان بن جائے اور لوگ ان سے مانگے، اس لیے کرتے تھے وہ عبادت. وہ تو خود اللہ کے قریب ہونے کے لیے عبادتیں کیا کرتے تھے. یہ جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، وہ بزرگ بنے ہی کس طریقے سے، کس بات سے بڑے بنے تھے؟ وہ عبادت کی وجہ سے. وہ عبادت کس لیے کرتے تھے؟ کہ ان کو بڑا نام مل جائے. فرمایا جن کا وسیلہ تم پکڑتے ہو وہ تو خود وسیلے کی تلاش میں تھے، وہ تو خود قریب ہونا چاہتے تھے. جن کو تم تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہو وہ تو خود تقرب تلاش کر رہے تھے. یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. اچھا اب پھر یہ دیکھیں نا، بڑوں ہی کی لڑائی ہے نا، اصل میں تو وہی کانٹیکسٹ چلا آ رہا ہے جو پیچھے تھا کہ بسا اوقات لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بات کیا ہو رہی ہے، سبجیکٹ کیا ہے. وہ سارے درس میں یہ دیکھتے ہیں کہ بڑوں کے بارے میں کیا کہا گیا، جن کو ہم بڑا مانتے ہیں ان کے لیے کیا کہا گیا ہے، ان کو بڑا مانا گیا ہے کہ نہیں، ان کا ذکر ہوا ہے کہ نہیں. کوئی بھی نہیں، صرف اللہ ہی کی باتیں ہوئی. ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اور دوسروں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. یہ کیسا درس ہے؟ نہ کسی بزرگ کی کرامت، نہ کسی کا خواب، نہ کسی کی کوئی بڑائی. یہاں بس ایک ہی بات ہے بار بار، اللہ سے محبت کرو، اللہ کو بڑا مانو، اللہ پہ ایمان رکھو، اللہ سے ڈرو. آج ہمارے معاشرے میں بھی پیرالل 2 دین چل رہے ہیں نا. ایک دین جس میں اللہ ہی کی بات ہے اول سے آخر، کوئی دوسرا نہیں، اور دوسرا جس میں اللہ کی بات بعد میں اور باقی بڑوں کی باتیں پہلے. اسی کے بارے میں کیا کہا گیا کہ دیکھو جن بڑوں کی باتیں تم کیے جا رہے ہو وہ تو خود خدا سے اتنا ڈرتے تھے، تو اگر تم ان کو بڑا مانتے ہی ہو تو پھر اپنے اندر خدا کا ڈر پیدا کرو، ان کی پیروی کرو. آج کے مسلمانوں کا المیہ یہ، ہم کہتے ہیں یہ قرآن 1400 سال پہلے کی کتاب، میں کہتی ہوں یہ ہمارے لیے، یہ باتیں کسی اور کی ہو رہی ہیں لیکن یہ قصہ ہمارا ہی بیان ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے کی تصویر ہے. یہاں دین کس لیے پڑھا جائے؟ لڑائی جھگڑوں کے لیے؟ دین تو نام ہی پیس کا ہے. اگر پیس نہیں آ رہا، اور آپ دیکھیے کہ پیس دوہری طرف سے آتا ہے نا، کوئی اچھائی ملے تو بھی پیس آتا ہے، اور کوئی گالیاں بھی دے جائے تو بھی پیس رہتا ہے. کوئی پسند کرے یا کوئی نفرت سے دیکھے آپ کو تو بھی پیس. اس لیے کہ میں تو اس کو دکھا رہی ہوں، وہ مجھے کیسے دیکھ رہا ہے، مجھے تو اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے. کوئی نفرت سے بھی دیکھ رہا ہے تو دیکھتا رہے، میں اس کے لیے تو نہیں آیا. ضرور ری ایکشن آئے گا، لیکن کس طرح آپ ری ایکٹ کرتے ہیں، دس از ویری امپورٹنٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہمارا تو نمونہ وہ ہے نا، ہمارے لیے تو آئیڈیل وہ ہے. آپ نے گالیاں اور پتھر کھا کے گالیاں دی تھی، پتھر مارے تھے اٹھا کے، وہی جو آپ کو لگا وہی اٹھا کے مارا؟ نہیں. دین کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ دشمن بھی قابل برداشت ہو جائے.
اور اس کو آئندہ مارنے سے روک دیا جائے، آئندہ کے لیے اس کو آرملیس کر لیا جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. وہ سارے اسلحے جو آپ کے خلاف اٹھے تھے ایک دن کیا ہوا، آپ کے ساتھ شامل ہو گئے نا، اور وہ دشمنوں کی طرف اٹھ گئے. اگر ہمارے دین کی تبلیغ سے یہ نہیں ہو رہا نا تو پھر فائدہ کچھ نہیں. کل ہی میں کسی کی تحریر پڑھ رہی تھی اور یہ میرے دل کو لگی یہ تحریر. انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ آج کیوں پٹ رہی ہے، اس کی انہوں نے وجہ یہ لکھی کہ امت مسلمہ کا جو کام تھا نا کہ دشمنوں کو دوست بناتے، وہ انہوں نے کیا نہیں. وہ تو انہوں نے کیا نہیں، تبلیغ تو ان کو کی نہیں، اسلام کا پیغام جو پیس کا وہ تو ان کو پہنچایا نہیں. جب نہیں پہنچایا تو سزا بھگتے. بچے کے ہاتھ میں چھری پکڑی ہو، اگر آپ وہ حکمت سے نہیں لیتے تو ہو سکتا وہ آپ ہی پہ آ کے لگے. اصل کام یہ ہے، یہ ہیومن کوالٹی بہت نیچرل ہے کہ کوئی آپ کو برا کہے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن اصل چیز یہ کہ آپ کا ری ایکشن اب کیسے ہے. ری ایکشن نہیں اگر آپ کا بدلا تو آپ سمجھے آپ نے دین کا کچھ نہیں سیکھا. یعنی یہ نہیں کہ آپ کو کوئی گالی دے تو آپ کو خوشی ہو، یہ ہو نہیں سکتا، خوشی نہیں ہوگی. لیکن ہوگا کیا کہ غم ہوگا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، اندر سے دل لہو لہان ہوگا، لیکن جو آپ کا ری ایکشن ہے وہ مختلف ہوگا. اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ مارنے آ رہا تو آپ کے ہاں مارو، نہیں، پکڑ لیں، نہیں مارنا نہیں، چھری لے لیں. لیکن اگر آپ نے چھری اس طرح چھینی نا اس سے، مثلا بچے کے ہاتھ میں چھری پکڑی اور آپ نیچے سے پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں، ہاتھ ہی کٹ جائے گا، اس کو آپ نے بیکار کر دیا. کہتی ہیں کہ میں کہیں گئی، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہو، میں نے کہا ایک قرآن پڑھتی ہوں. تو اچھا آپ کے سلیبس میں کیا فلاں فلاں بزرگ کے حالات پڑھائے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو سیرت پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، پھر تو آپ کو کافر بنا دیں گے. اچھا ہوتا پتہ کیا ہے، پہلے درجے پر تو لڑائیاں ہوتی ہیں نا بڑوں کے بارے میں، ٹھیک، وہ بڑھتے بڑھتے کس پہ جا پہنچتی ہیں کہ ہر ایک اپنے بڑے کو اتنا بڑا کر لیتا ہے کہ اسی کو خدا بنا لیتا ہے اور اسی سے مانگنے لگتا ہے، اور پھر اور کچھ نہیں تو اس کو ذریعہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے پاس تو جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، اس نے تو جانا ہے جنت میں اس کو بڑا سمجھتا ہوں، اس کو پکڑ لیا، یہ مجھے بھی آگے لے جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ جن کو یہ پکارتے ہیں نا اور جن کی طرف یہ جا رہے ہیں، وہ تو خود اپنے رب کے حضور بڑا ہونے کے لیے، تقرب پانے کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اچھا یہ جو باتیں نا، اور پھر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بہت ٹائم پھر لگ جاتا ہے ان پہ، ان کو کھولتے کھولتے اور ان کا پریکٹیکل اسپیکٹ سامنے لاتے. لیکن مجھے پریشانی سخت اس بات کی ہے کہ اگر قرآن پڑھ کر ہمارے اخلاق اور رویے اچھے نہیں ہوئے نا تو اس سے دین کو پہلے سے بھی زیادہ نقصان ہو جائے گا. مجھے سب سے زیادہ جو خوف آتا ہے، میں کبھی کبھی تنہائی میں کانپ اٹھتی ہوں کہ اگر میرے پڑھے ہوئے لوگ، میرے طالب علم، میرے شاگرد، ان کے اخلاق اچھے نہ ہو سکے تو پہلے سے زیادہ نقصان ہے. پہلے نقصان کم تھا، اب نقصان زیادہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کے غلط نمائندے بن گئے، لڑنے جھگڑنے والے لوگ بن گئے، تو انہوں نے تو اور بگاڑ دیا معاملہ. پھر کیا حاصل ہوا؟ اس لیے روز اس بات پر سٹریس ہوتا ہے، اور یہی اصل مقصود ہے کہ عمل میں تبدیلی آ جائے. ہم فرشتہ نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھیں، ہم فرشتے نہ ہیں نہ بن سکتے، نہ ہمارے خمیر میں فرشتہ ہونا. ہم نے رہنا مرتے دم تک انسان ہی ہے، اور غلطیاں بھی ہم سے ہونی ہیں. لیکن یہ سوچ پیدا ہو جائے نا، وہ جیسے کمپس کی سوئی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ گھوم پھر جائے، ہل جائے، لیکن جب ٹھہرتی ہے تو اپنی ڈائریکشن وہی رکھتی. نیتوں کی ڈائریکشن درست ہو جائے، راستہ درست مل جائے. کبھی تھک جائیں گے، کبھی گریں گے، کبھی پڑیں گے، لیکن سفر رکے گا نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ کیا ہے، اور آپ کی اصل تبلیغ کا جو ثمرہ اور نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ جو لڑنے والی قوم تھی نا، وہ جو خون کی پیاسی قوم تھی، جن کا سب سے بڑا شغل لڑائی تھی، ان کے ہاں لڑائی ایسے تھے جیسے کوئی میچ ہو رہا ہو، ایک دلچسپ شغل. یعنی اربوں سے زیادہ لڑاکا. اب بھی کل بھی مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ
عرب اتنے سخت کیوں ہوتے ہیں؟ وہ حرم میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہی مارنے لگ جاتے ہیں بعض اوقات. اصل تو وہی ہے نا، وہ لڑاکا پن تو ابھی تک ہے نا. لیکن اتنی سخت قوم کو، یعنی کچھ قومیں ہوتی ہیں نا، مثلا آپ چائنیز کو دیکھیں یا انڈونیشین، ملیشین کو دیکھیں، ان کے اندر بھی ہے وہ لڑائی والی، لیکن آن دا ہول وہ اس طرح کے ہارش رویے نہیں. کلائمیٹ کا فیکٹر بھی ہے، بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن یہی تو آپ کا کارنامہ ہے کہ اتنے شدید کلائمیٹ میں رہنے والی قوم جو حد درجہ لڑاکی تھی اس کو اتنا پیسفل بنا دیا. حضرت ابوبکر کو دیکھیں، نمازوں میں رونا نہیں ختم ہوتا ان کا، اتنے زیادہ نرم دل ہو گئے. حضرت عمر جیسے انسان کو دیکھیں جو ویسے اتنے ڈسپلن میں سخت تھے، لیکن کس قدر رویا کرتے تھے، ان کی آہوزاریاں کیا تھی. تو یہ دلوں کی نرمی کہاں سے آئی؟ یہ صحیح تعلیم سے آئی. لیکن اگر ہمارے دل نہیں نرم ہو رہے اور آپس میں ہی ایک دوسرے کے لیے نہیں ہو رہے، مسلمان کے لیے نہیں ہو رہے، یہاں سب مل بیٹھنے والوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو رہے، تو ہم نے کیا پایا؟ ہم نے کچھ نہ پایا. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، کوئی بستی ایسی نہیں کہ جس کو ہم ہلاک کرنے والے نہ ہوں. قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے. او معذبوها عذابا شدیدا، یا عذاب نہ دینے والے ہوں سخت عذاب. یعنی جس طرح انسان کی زندگی ہوتی ہے نا، فرد کی زندگی، جس طرح قوم کی زندگی ہوتی ہے، ایسے ہی بستیوں کی زندگی بھی ہوتی ہے. کوئی بستی ایسی ہے، بستی سے مراد جہاں لوگ بستے ہوں، قوم ہی مراد ہے ایک طرح سے، کہ جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یعنی ہمیشگی کسی کو حاصل نہیں، تہذیبیں آئیں گی اور مٹ جائیں گی، ترقیاں ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی. ہم سمجھتے ہیں شاید اسی دور میں بہت بڑی ترقی ہو رہی ہے. آپ ایجپشن سویلائزیشن کو دیکھیں، رومن کو دیکھیں، قدیم ایرانی تہذیب دیکھیں، ہر جگہ فن، آرٹ، کلچر کے ایسے ایسے نمونے کہ جن کو دہرانا مشکل ہو گیا. وہ سب کیوں ملیا میٹ ہو گئے، کیوں مٹ گئے، کیوں ختم ہو گئے؟ فرمایا یہ ہمارا طریقہ ہے. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. وما منعنا، اور نہیں روکا ہم کو، ان نرسل بالآیات، کہ ہم بھیجیں نشانیاں. کفار کا مطالبہ ہوتا تھا نا کہ کوئی نشانی لائی جائے، مثلا کوہ صفا سونے کا بن جائے، یا مکہ سے پہاڑ ہٹا دیے جائیں کہ کاشتکاری ہو سکے. جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم مطالبے ماننے کو تیار ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو ہلاکت یقینی ہے، پھر ان کو مہلت نہ دی جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو آپٹ کیا، پسند کیا کہ ان کو ایسے معجزے نہ دکھائے جائیں جس سے پھر ان کا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے اگر ان کا انکار ہو گیا تو. وما منعنا ان نرسل بالآیات، ہم کو نہیں روکا نشانیاں یا معجزے بھیجنے سے مگر اس بات نے کہ الا ان کذب بها الاولون، کہ پہلوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا. وآتینا ثمود الناقہ، اور ہم نے سمود کو ناقہ دی تھی، اونٹنی، مبصرتن، واضح نشانی، فظلموا بها، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا. تو پھر کیا ہوا تھا؟ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. دمدمہ کون سا فعل ہے؟ ربائی. مبصرتن کا کیا معنی ہے؟ نشانی، واضح اور روشن کرنے والی، مبصرہ. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور نہیں بھیجتے ہم نشانیاں یا معجزات مگر کس لیے؟ ڈراوے کے لیے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے کہا آپ کو، ان ربک احاط بالناس، کہ تیرا رب لوگوں کو گھیرنے والا ہے. یہ کب کہا تھا؟ یہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت میں آتا نا، واللہ من ورائہم محیط، کہ تیرا رب لوگوں کو گھیر لے گا. اور یہ ہوا بھی نا، پیشن گوئی تھی، ہو گیا نا. کیسے؟ سارا عرب فتح ہو گیا، سب لوگ اسلام کے دائرے میں آ گئے، گھیرے گئے نا. وہ جو اللہ سے بھاگ رہے تھے سب پلٹ آئے. ایک بات تو یہ کہی گئی تھی، تو اس پر لوگوں نے کیا کیا؟ مذاق اڑایا، یہ بھلا کیسے ہو سکتا. دوسری کیا بات بتائی تھی آپ نے؟ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو، وہ جو ہم نے آپ کو دکھایا، مگر لوگوں کے لیے ایک آزمائش. کون سا منظر؟ معراج کا. یہ جو معراج میں جو کچھ آپ کو دکھایا گیا تھا
رؤیا سے مراد یہاں عینی رؤیت ہے، آنکھوں دیکھی چیز. حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کرتے تھے ہی رؤیا عین، یہ آپ کا آنکھوں سے دیکھنا تھا، خواب نہیں ہے. اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ، یہ بخاری کی کتاب التفسیر میں آتا ہے. رؤیا کا لفظ خواب کے لیے بھی آتا ہے نا، لیکن یہاں رؤیا کا لفظ سین کے لیے آیا ہے، سین SCENE، منظر. عربی شاعری میں بھی متنبی ایک شاعر ہے، اس نے بھی رؤیا کا لفظ منظر کے لیے استعمال کیا ہے. وَرُؤْيَاكَ أَحْلَى فِي الْعُيُونِ مِنَ الْغَمْدِ. یہ کون سا واقعہ ہے؟ جب معراج کی صبح آپ نے اعلان کیا آج میں نے بیت الحرام سے بیت المقدس تک سفر کیا، تو لوگوں کو یقین نہ آیا. اس کے بعد ایسے لوگ بلائے گئے جو بیت المقدس دیکھے ہوئے تھے، آپ نے عمارت کا پورا نقشہ ان کو بتا دیا، پھر بھی وہ نہ مانے. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور تیسری چیز کون سی قرآن میں ذکر ہوئی؟ وہ درخت جس پہ لعنت کی گئی. کون سا درخت؟ زقوم کا. قرآن میں سورۃ الصافات میں آتا ہے، ڈرایا گیا ہے کہ جہنم میں زقوم کا کھانا ہوگا. تو روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا ہمارے لیے کھجور اور مکھن لے آؤ. جب وہ لایا گیا تو وہ دونوں کو ملا کے کھانے لگا اور کہا تم لوگ بھی کھاؤ، یہی زقوم ہے. یہ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے. اور اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہے، یعنی یہ جو زقوم ہے یہ کیا ہوگا؟ جہنمیوں کا کھانا ہوگا. تو جب یہ آیت اتری تو قریش کے ایک سردار نے کہا ابو کبشہ کے لڑکے کو دیکھو. یہ کس کو کہا جاتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ ہم سے ایسی آگ کا وعدہ کرتا ہے جو پتھر تک کو جلا دے گی، پھر اس کا گمان ہے کہ اس کے اندر ایک درخت اگتا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے، اس میں درخت نہیں اگتا. یہ قرآن میں آتا ہے نا کہ یہ جو درخت ہے جہنم کی تہہ میں اگے گا. اور آپ کو پتا ہے اب یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ آگ میں بھی موجود ہیں اگنے والی چیزیں. اور اس درخت کا مشاہدہ بھی آپ کو معراج پہ کروایا گیا تھا. یہ جو زقوم ہے نا اس کے نیچے کیکٹس لکھ لیجئے. وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ان کو اور بھی ڈراتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کر دیتی. جب ہم ان کو ڈراتے ہیں تو ہمارا ڈرانا ان کو سمجھانے کی بجائے اور سرکش بنا دیتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، ایک واقعہ. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، دوسرا واقعہ. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، تیسری چیز. وَنُخَوِّفُهُمْ، چوتھی چیز، یعنی آن دا ہول جو سب چیزوں کو جمع. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. ان سب باتوں کو پڑھ کر سمجھنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ اور بگڑ اٹھتے ہیں. اچھا یہ ساری آیتیں پڑھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ یہاں دراصل ان ساری باتوں میں جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ ان لوگوں کو جو چاہیں سمجھا دیں، جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، آپ ان کی فکر نہ کیا کریں، ان پر پریشان نہ ہوں. تثبیت قلب رسول ہے دراصل. آپ کو تسلی دی گئی کہ جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں انہیں کرنے دیں. جو شخص قرآن پڑھائے، دوسروں کو اچھی بات بتائے، پھر وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ دوسرے مانے، اور اگر نہ مانے تو انسان سوچتا ہے کہ پھر فائدہ ہی کیا ہوا. تو بات یہ ہے کہ کوئی مانے کہ نہ مانے، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.